اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جاری ہے، تو اس مہینے کو ہم کیسے گزاریں، کیا کیا چینجز لے کر آئیں اپنی لائف میں تاکہ ہماری لائف بھی آسان ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہم سمیٹ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے یہ ارادہ باندھ لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ولادت کا مہینہ ہے، مبارک ولادت کا مہینہ ہے، تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کا روزانہ کم از کم شکرانے کے نفل ضرور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم اسی بات کا اگر پوری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کا یہ احسان ہم نہیں چکا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا۔ تو سب سے پہلے شکرانے کے 2 نفل اس نیت سے ادا کی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور وہ 2 نفل آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً پیش کریں، درود و سلام پڑھ کے دعا کریں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی آپ تحفہ دیتے ہیں، اس کے بعد جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً وہ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی بھی جائز مقصد ہو تو اس دعا کو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اگر ٹائم نہ ہو، اگر آپ کی روٹین بہت زیادہ ٹف ہے، ورک کا لوڈ بہت زیادہ ہے، تو کم از کم شکرانے روزانہ 1 سجدہ شکر ضرور ادا کریں۔ تو اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت کا آپ دھیان رکھیں۔ تو اس مہینے میں کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کو فالو کریں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی سنت کو آپ فالو کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ایک انسان کی پورا مہینہ جب ایک انسان پریکٹس کرے گا تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو وہ پھر ایک انسان کی عادت بن جاتی ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی، اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے نفس پر قابو کرنے کی ایک انسان کو ہو جاتی ہے، پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تو یہ بھی ایک ہمارے لیے پریکٹس ہو جائے گی، اور درود پاک بہت زیادہ پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مساجد میں محفل نعت انعقاد کی جائیں تو ان میں ضرور شرکت فرمائیں، علماء کے بیانات سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کو جو ہے اپنے دل میں بسائیں، اور درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خواتین خاص طور پر ضرور کریں۔ اور خواتین بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد گھر میں پردے میں رہ کر منا سکتی ہیں، اس میں شریعت نے انہیں اجازت دی ہے، منع نہیں کیا، لیکن وہی بات ہے کہ حدود کے اندر، دائرہ اسلام کے اندر رہ کر ضرور کروا سکتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ نعت بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔